خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، خدا کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے آخری کھانے کے موقع پر ایک خاص کام کرنے کا اپنے پاک رسولوں کو حکم دیا کہ میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ یعنی جو پاک قربانی خداوند یسوع مسیح نے گزرانی، جو پاک ضیافت خداوند یسوع مسیح نے گزرانی، منائی، اس کو مناتے رہنے کا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا۔ اسے پاک یوخرست بھی کہتے ہیں، یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے شکر گزاری۔ اسے پاک شراکت کہتے ہیں کیونکہ یہ شراکت کاہن کی شراکت اس میں ہوتی ہے، عوام کی شراکت ہوتی ہے، کلیسیا کے لوگ اس میں شامل ہیں، بچے اور بوڑھے اس میں شامل ہیں، خواتین اور لڑکیاں اس میں شامل ہیں۔ بغیر کسی لالچ کے ہم شامل ہوتے ہیں اور خدا سے برکت پانے کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا یا دنیاوی لالچ نہیں ہوتا، اس لیے اسے پاک شراکت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن ہم لیتے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے ہمیں برکت ہے کہ ہم اس شراکت میں شریک ہوئے، جو کہ پاک شراکت ہے، لڑائی جھگڑے سے، دنیا کے لالچ سے، دنیا کے حسد سے پاک ہے، اس لیے اسے پاک شراکت کہا جاتا ہے۔ یہ آخری کھانے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ آخری کھانا ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کھانے کے بعد کوئی اور کھانا نہیں کھایا، تو اس لیے اسے یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا آخری کھانا کہا جاتا ہے، اور آخری کھانے کی یاد میں یہ رسم منائی جاتی ہے۔ یہ پاک الطار کا سیکرامنٹ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ سیکرامنٹ پاک الطار کے اوپر گزرانا جاتا ہے۔ فادر جی الطار پر کھڑے ہو کر یہ سیکرامنٹ ادا کرتے ہیں، تو اس لیے اسے الطار کا سیکرامنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ خدا کا دسترخوان بھی ہے، یہاں سے ہم انسانوں کو کھانا ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، پاک روٹی ملتی ہے، پاک شراکت ملتی ہے، تو اس لیے اسے خدا کا دسترخوان بھی کہتے ہیں۔ اس دسترخوان پر روٹی توڑی جاتی ہے، اس لیے اسے روٹی توڑنے کی رسم بھی کہتے ہیں، کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح کے شاگرد گھر گھر جا کر روٹی توڑا کرتے تھے اور دل کی صفائی سے کھانا کھایا کرتے تھے، تو چونکہ اس پاک ماس کے دوران، اس عبادت کے دوران پاک روٹی توڑی جاتی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن میں تبدیل ہوتی ہے، اس لیے اسے روٹی توڑنے کی رسم بھی کہتے ہیں۔ یہ پاک ضیافت ہے، اس میں برہ ذبح کیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے برہ ذبح کیا، تو جب فادر جی کاہن اس عبادت کو گزرانتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے وہ آخری الفاظ یاد کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ نئے عہد کا خون ہے، تو جب برہ ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون بھی بہتا ہے، تو پاک میں جو خداوند یسوع مسیح کے خون میں تبدیل ہوتی ہے، اس لیے اسے پاک قربانی بھی کہتے ہیں۔ برہ ذبح کیا گیا، اس لیے اسے پاک ضیافت کہتے ہیں۔ تو یہ اس عبادت کے نام ہیں جو کلیسیا نے اسے دیے ہیں۔ اسے ٹیبل آف گاڈ بھی کہتے ہیں، خدا کا میز کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سے ہمیں کھانا ملتا ہے۔ اس میں مختلف علامات بھی استعمال ہوتی ہیں۔ روٹی جو کہ زندگی کی علامت ہے، پیالہ جو کہ محبت کی یادگار کے طور پر لیا جاتا ہے، اس میں پاک قربانی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مے ہے جو پاک خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں انگوروں کو بھی علامتی طور پر شامل کیا جاتا ہے، انگور کی بیل اس میں شامل ہوتی ہے، جو کہ انگوروں سے جو مے حاصل ہوتی ہے وہ خوشی کی علامت ہے۔
تو اس میں فاختہ کو بھی پاک الطار کے اوپر اس کی تصویر لگائی جاتی ہے، جو کہ امن اور پاک روح کی نشاندہی کرتی ہے یا علامت ہے۔ پھر اس کے جو پاک الطار کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر دل کا نشان بھی بنایا جا سکتا ہے، جو کہ ہمارے تبدیل ہونے کا نشان ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ مختلف علامات ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی، پاک الطار کی زندگی اور اس کی پاک الطار کے اوپر جو کچھ کاہن ادا کرتے ہیں اس سے متعلق ہمیں تعلیم ملتی ہے، اور یہ نشانات اور علامات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں کس طرح ہمارے ایمان میں ترقی دیتا ہے، اور پاک یوخرست کا سیکرمنٹ ہمیں کیسے خداوند یسوع مسیح کے قریب لے کر جاتا ہے۔ یہ سیکرمنٹ کاہن کلیسیا کے لیے ادا کرتا ہے، اس لیے کلیسیا کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ کلیسیا کی روحانی بیداری کے لیے، روحانی ترقی کے لیے اور روحانی اور ایمانی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن کو حقیقی غذا کہا جاتا ہے، یہ حقیقی شرب ہے، یہ آسمانی روٹی ہے، یہ حقیقی روٹی ہے، زندگی کی روٹی ہے، اسے نان حیات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ زندہ روٹی بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سارے الفاظ اپنی اس سیکرمنٹ سے متعلق ادا کیے تھے۔ یہ چھوٹی پاشکا بھی ہے اور اس میں بڑی خوشی ہے، چھوٹی پاشکا لیکن بڑی خوشی ہے۔ مسیح خداوند عزیزو، اگر پاک یوخرست کو کلیسیا کی زندگی سے نکال دیا جائے تو کلیسیا اس سے مردہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میرا بدن، میرا گوشت، میرا خون نہیں کھاتا یا نہیں پیتا اس میں زندگی نہیں ہے۔ تو اگر پاک یوخرست کا سیکرمنٹ کلیسیا کی زندگی سے نکال دیا جائے تو کلیسیا جسمانی، روحانی، ایمانی لحاظ سے مردہ ہو جائے گی۔ جس کی زندگی میں پاک یوخرست نہیں، اس کا خداوند یسوع مسیح سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح سے دور چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ پاک یوخرست کی عبادت میں شامل نہیں تو کلیسیا سے بھی، جماعت سے بھی دور ہے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ جماعت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعت میں شامل رہنے کے لیے، مسیح میں شامل رہنے کے لیے پاک یوخرست کی عبادت میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ عبادت کیوں گزرانتے ہیں؟ کیوں یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے آخری کھانے کے موقع پر حکم دیا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، چونکہ خداوند خدا نے ہمیشہ یہ حکم دیا کہ جو احکامات، جو خدا کے کلمات، جو خدا کے ارشادات ہیں ان پر کلیسیا کو عمل کرنا چاہیے۔ خدا کے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ تو اس لیے کلیسیا کے جو رہنما ہیں خداوند یسوع مسیح کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، اور آخری کھانے کی یاد میں پاک یوخرست منائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی یاد میں یہ پاک قربانی چڑھائی جاتی ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن کلیسیا کے لیے ہمیشہ کلیسیا کو مہیا رہے، کیونکہ یہ کلیسیا کی روحانی اور ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا ہمارے گھر میں آتا ہے۔ خدا کا پاک کلام یہ فرماتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہو کر میرا نام لیں گے میں وہاں حاضر و ناظر ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ فرمان ہے، لیکن ہم اسے تمثیلی انداز میں، ایمانی روحانی انداز میں لیتے ہیں۔ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن پاک یوخرست کا سیکرمنٹ حقیقت میں ہمیں یسوع مسیح کو ہمارے درمیان میں لے کر آتا ہے کہ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا خون۔ حقیقی انداز میں ہم اسے قبول کرتے ہیں اور ایمانی لحاظ سے اسے قبول کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن
اگر ہمارے درمیان ہے تو خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ پاک یوخرست کا سیکرمنٹ نئے عہد کی ابتدا کرتا ہے۔ جیسے پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ عہد کیا تو جانوروں کا خون اس التار کے اوپر بہایا گیا، ٹیبل کے اوپر بہایا گیا، لوگوں کے اوپر چھڑکا گیا، تاکہ اس عہد کا نشان سبھی لوگوں کے اوپر قائم ہو سکے۔ تو ابھی خداوند یسوع مسیح نے جو نیا عہد کیا ہے، اس میں بھی خداوند یسوع مسیح کا پاک خون بہایا گیا، اور صلیبی قربانی سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے آخری کھانے کے موقع پر کہا یہ نئے عہد کا خون ہے، یعنی پاک مے کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک خون میں تبدیل کر دیا۔ تو پاک یوخرست کا سیکرمنٹ نئے عہد کی ابتدا ہے اور نیا عہد اس سے شروع ہوتا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، پاک یوخرست ہمیں یسوع سے بار بار ملنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پاک یوخرست کا سیکرمنٹ ہمیں بار بار یسوع سے ملاتا ہے۔ اگر ہم پاک یوخرست کی عبادت میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم یسوع مسیح سے دور چلے جائیں گے، اور ہماری ملاقات یسوع مسیح سے کم ہوگی، تو ہم یسوع سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جائیں گے۔ پاک یوخرست ایک مشن ہے جو خداوند یسوع مسیح جب ہمارے دل میں، ہمارے بدن میں آتے ہیں تو ہمارے سپرد کرتے ہیں کہ جاؤ یہ پاک یوخرست کی محبت دوسرے لوگوں تک لے کر جاؤ۔ تو خداوند یسوع مسیح پاک یوخرست کے ذریعے ساری کلیسیا کے سپرد ایک مشن کرتے ہیں جو کہ محبت کا مشن ہے، کہ ساری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کا پیغام پہنچاؤ۔ پاک یوخرست کا یہ مشن کسی ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، آن گوئنگ سروس ہے، جو کہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے، اور جب تک کلیسیا زمین پر موجود ہے یہ مشن جاری و ساری رہے گا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، پاک یوخرست کی عبادت ہماری تمام عبادات میں سے سب سے عظیم ترین اور اہم ترین عبادت ہے۔ پاک یوخرست کی عبادت ایک مکالماتی عبادت ہے۔ اس میں کہن سوال کرتے ہیں اور کلیسیا جواب دیتی ہے، کہن آدھا حصہ پڑھتے ہیں اور کلیسیا بھی آدھا حصہ پڑھتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک مکالماتی عبادت ہے، اور یہ مکالمہ عبادت کے آخر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ پاک یوخرست میں ہم یسوع مسیح کو اپنا آپ دیتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنا آپ دیتے ہیں۔ پاک یوخرست میں یسوع مسیح نے پاک یوخرست کو اپنے خون سے مقرر کیا۔ مقدس جان پال دوئم فرماتے ہیں، پاک یوخرست کلیسیا کی روحانی ترقی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ دنیا کا نور جو کہ خدا کے کلیسیا کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے، یوخرست مسیحی زندگی کا روحانی وسیلہ ہے۔ جو کیتھولک چرچ کی کیٹیکزم ہے، مسیحی تعلیم کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یوخرست روحانی زندگی کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے ارشادات میں فرمایا، جب یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو دوسرے دن پھر لوگ ڈھونڈتے ہوئے یسوع مسیح کے پاس آئے، تو یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ فانی خوراک ہی کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے محنت کرو۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے کر جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ذریعہ اور وسیلہ ہے جو ہمیں یسوع کے پاس لاتا ہے، اور یسوع مسیح ہمیں پھر ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا یہودیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہ موسیٰ نے تو تمہیں آسمان سے آسمانی روٹی نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح وہ حقیقی روٹی ہیں، ٹرو بریڈ ہیں،
جو کہ آسمان سے اتری ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بذات خود آسمان سے اپنے باپ کے پاس سے زمین پر آئے ہیں، تو یسوع مسیح آسمانی روٹی ہیں اور حقیقی روٹی ہیں جو آسمان سے خدا باپ کے بچوں کے لیے اتری ہے، تاکہ اس کے بچے اس روٹی میں سے کھائیں اور ہمیشہ تک زندہ رہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں زندہ روٹی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی روٹی ہے، جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں خوراک کے طور پر، جو بھی ہم لیتے ہیں، یہ ساری چونکہ مادہ ہے اور مادہ فنا ہونے والا ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح جو کہ زندہ روٹی آسمان سے اتری ہے، یہ روٹی کبھی فنا نہیں ہوگی اور نہ ہی کھانے والے کی روح کبھی فنا ہوگی، بلکہ جیسے یہ روٹی زندہ ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، اسی طرح یسوع مسیح کو بطور روٹی کے، بطور یسوع مسیح کے بدن کے، پاک روٹی کے کھانے والے بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اگر ہم زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر کوئی زندگی پانا چاہتا ہے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کے اس کلمہ پر اتبار کرے، ایمان لائے اور یسوع مسیح کے پاک بدن کو ایمان کے ساتھ اپنے بدن میں اتارے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا ایک اور بھی بڑا وعدہ ہے کہ میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ اگر کوئی یوم آخر کو زندہ ہونا چاہتا ہے، خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، خدا کے حقیقی ایوانوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اسے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن کو لینا چاہیے اور پاک شراکت میں شریک ہونا چاہیے۔ پھر خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ اگر ہم یسوع میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یسوع مسیح کے بدن کو، یسوع مسیح کے پاک خون کو لینے کی ضرورت ہے، حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایمان میں یسوع مسیح میں قائم رہیں، یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا رہے، بنا رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتا جائے، تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو یسوع مسیح میں اور اس کے اوپر ایمان میں رخصت ہوں، اور جب خدا کے پاس، مسیح کے پاس جائیں تو ایماندارانہ زندگی گزار کے جائیں۔ پھر یسوع مسیح خبردار کرتے ہیں کہ جو میرا بدن، جو میرا گوشت نہیں کھاتا، میرا خون نہیں پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آئیے خداوند یسوع مسیح کا بدن حاصل کریں اور اس خطرے سے نکلیں۔ خداوند یسوع مسیح کے خبردار کرنے والے سے حکم کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ جو میرا بدن نہیں کھاتا، میرا گوشت نہیں کھاتا، میرا خون نہیں پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آئیے ہم یسوع مسیح کے بدن کو اپنے بدن میں اتار لیں، تاکہ یسوع مسیح کا پاک بدن ہمیں پاکیزگی عطا کرے، یسوع مسیح کا پاک بدن ہمارے جسم اور ہمارے روح کی تطہیر کرے اور ہمیں پاکیزگی عطا کرے، تاکہ ہم یسوع کے پاک بندے اور پاک بندیاں بن جائیں، ایماندار بندے اور ایماندار بندیاں بن جائیں، اور اس سے خداوند خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاک شراکت میں، پاک یوخرست میں خداوند یسوع مسیح کی حقیقی موجودگی نہیں ہے، یہ ایک تمثیل ہے یا یہ ایک رسم ہے جو ہم یسوع مسیح کی یاد میں مناتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے کلمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ تو اگر یسوع مسیح یہ کہتے کہ یہ روٹی میرے بدن کی مانند ہے، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ روٹی میرے بدن جیسی ہے، یا یہ روٹی میرے بدن کی مثال ہے، یہ روٹی میرے بدن جیسی لگتی ہے، ایسے کلمات خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہے، بلکہ یسوع مسیح نے فرمایا، لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے۔ اور چونکہ یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا ہر ایک کلمہ پرتاثیر ہے، اس میں پوری
تاثیر پائی جاتی ہے، وہ اثر رکھتا ہے۔ اگر یسوع مسیح کی زندگی پر ہم غور کریں، دھیان و گیان کریں، تو جب جب یسوع مسیح کے منہ سے کلمات نکلے، کلمہ بے تاثیر واپس نہیں آیا، بیکار واپس نہیں آیا، بلکہ کلمے نے اپنا کام کیا اور پورا کام کیا۔ جیسے یائر کے گھر میں جب گئے تو لڑکی مری ہوئی تھی، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سو گئی ہے۔ تو یسوع مسیح اسے آرڈر دیتے ہیں، تلیتا قومی، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ تو کلمے کی تاثیر سے اور کلمے کے حکم سے وہ لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی، اس میں زندگی دوبارہ آ گئی۔ لازر کے واقعے کو یاد کر لیں، کلمہ کیسے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ 4 دن کا مردہ لازر، گلا سڑا لازر، جس کے متعلق اس کی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ اے خداوند اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے۔ تو جب یسوع مسیح آرڈر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، کلمہ صادر کرتے ہیں، اے لازر نکل آ، تو جو مر گیا تھا کفن سے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو اور بہت سی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، لیکن ایمان رکھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، قبول کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ کلمہ پرتاثیر ہے، اور جب کلمہ یسوع کے منہ سے نکلتا ہے بیکار واپس نہیں آتا۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ فرمایا ہے کہ یہ روٹی جس پر یسوع مسیح نے برکت دی میرا بدن ہے، تو پھر یسوع مسیح کا بدن بن جاتا ہے۔ اگر یسوع مسیح کہتے ہیں یہ میز جس پر انہوں نے برکت دے دی کہ یہ میرا خون ہے، تو پھر یسوع مسیح کا خون وہ بن جاتا ہے۔ یہ ہم مسیحیوں کا ایمان ہے۔ اسی طرح جب کاہن روٹی پر برکت دے دیتے ہیں، روٹی خداوند یسوع مسیح کے بدن میں بدل جاتی ہے، اور جب میں پر برکت دے دیتے ہیں وہ یسوع مسیح کا خون بن جاتا ہے۔ یہ کلیسیا کا ایمان ہے اور بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ آئیے اس تعلیم کو ایمان کے ساتھ قبول کریں اور اپنے عقیدے کا مضبوط حصہ بنائیں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہم پر تنقید کرتے ہیں ہمارے ایمان کو ہلا نہ سکیں، بلکہ ہم اس مضبوط ایمان کی مضبوط گواہی دے سکیں، اور خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن ہمیں مضبوطی عطا کرے، اور ہم اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں اور اس ایمان کی تشریح کریں، اس ایمان کو دوسرے لوگوں تک لے کر جائیں، اس ایمان کی تبلیغ کریں، اس ایمان کی لوگوں کے سامنے تفسیر پیش کریں، اور اس طرح پوری دنیا میں، ساری کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی لوگوں تک اطلاع پہنچے، اور لوگ ایمان کے ساتھ جو نہیں مانتے وہ بھی ایمان کے ساتھ قبول کریں، اور خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن کے وسیلہ سے سارے لوگ نہ صرف دنیاوی زندگی کو مضبوط کریں، جسمانی زندگی کو مضبوط کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی، روحانی اور ایمانی زندگی میں مضبوطی حاصل کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت بدن اور خون کی عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آپ پاک شراکت کی عبادت میں، یوخرستی عبادت میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں، جب بھی موقع ملے شریک ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن کو اپنے بدن میں اتاریں۔ یہ آپ کے بدن اور آپ کی روح کو منور کرے گا اور آپ کو طاقت بخشے گا۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔